अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। राना फ़ारूक सहारे उर्दू चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता है। आज की वीडियो में हम जो है ना सहारे उर्दू मॉडल पेपर नंबर 1, ये मॉडल पेपर जो हैं ये स्पेशली मैंने फ़ेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के लेक्चर उर्दू के हवाले से और इसके अलावा जो स्पेशल एजुकेशन का जो टेस्ट होने जा रहा है पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो उस हवाले से ये जो है तैयार किए हैं। बिल्कुल फ्रेश जो है ये क्या कहते हैं मॉडल पेपर हैं और ये मॉडल पेपर नंबर 1 है और इसको आज हम जो है वो हल करेंगे और देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इनके जो दुरुस्त जवाबात हैं वो कौन कौन से हैं। पहला सवाल आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ऐसा इल्म जिसमें अज्जाए कलाम की सही तरकीब और ताल्लुकात बाहमी से बहस हो क्या कहलाता है? इसका दुरुस्त जवाब है इल्म नाव। दूसरा सवाल, मावरा का तारुफ किसने लिखा? मावरा का जो तारुफ है वो लिखा था कृष्ण चंद्र ने। तीसरा सवाल है कि नून मीम राशिद के पहले मजमूए मावरा का दिबाचा जो है वो किसने लिखा? मावरा का दिबाचा जो है वो नून मीम राशिद ने खुद ही लिखा था। उसके बाद चौथा सवाल है हमारे पास कि नून मीम राशिद के मजमूए ईरान में अजनबी की तमहीद किसने लिखी? इसका दुरुस्त जवाब है पतरस बुखारी। पांचवा सवाल हमारे पास है कि ला बराबर है इंसान नून मीम राशिद के शेरी मजमूए का इंतसाब किसके नाम है? इसका दुरुस्त जवाब है शीला राशिद के नाम। छठा सवाल देखें कि सुल्तान टीपू की वसीयत इकबाल की किस किताब में शामिल अहम नज़्म है? इसका दुरुस्त जवाब है ज़रब कलीम। सातवां सवाल हमारे पास है कि तस्तीर जो है ये उर्दू का एक मुअक्कर रिसाला है, बताइए ये कितने अरसे बाद जो है ये शाया होता है? ये जो है सहमाई है, यानी ये हर 3 माह बाद जो है वो शाया होता है। आठवां सवाल देखें कि उर्दू शायरी का मिजाज वज़ीर आगा की किताब है, बताइए दर्ज झैल में से कौन सी सिन्फ इस किताब में शामिल नहीं है? ज़हन में रखना है कि कौन सी ऐसी सिन्फ है जिस पे इस किताब में बहस नहीं की गई, और वो सिन्फ है रुबाई। उसके बाद 9वां सवाल देखिएगा कि दर्ज झैल में से इकबाल की किस नज़्म में कुल 5 बंद और हर बंद में एक इस्लामी शहर का जिक्र हुआ है, यानी 5 इस्लामी शहरों का जिक्र है? और इसका दुरुस्त जवाब है बलादे इस्लामिया। ये उनकी जो नज़्म है ये बांगे दरा में शामिल है और इसके 5 ही बंद हैं और हर बंद में 5 जो है इस्लामी शहरों का उन्होंने जो है इसमें जिक्र किया है। सवाल नंबर 10 देखिएगा कि गालिब के खतूत के मजमूए उर्दुए मुअल्ला का दिबाचा जो है वो किसने लिखा? इसका दुरुस्त जवाब है मीर मेहदी मजरूह। 11वां सवाल देखें कि गालिब के खतूत के मजमूए ऊद हिंदी की पहली फसल का दिबाचा किसने लिखा? पहली फसल का, इसका दुरुस्त जवाब है अब्दुल गफूर सरूर। इसके अलावा 12वां सवाल हमारे पास है कि फैज़ के शेरी मजमूए मेरे दिल मेरे मुसाफिर का इंतसाब किसके नाम है? इसका दुरुस्त जवाब है यासिर अराफात के नाम। 13वां सवाल आपके सामने है, हम शिकवा को वासोख्त करार दे सकते हैं। इकबाल की नज़्म शिकवा के बारे में ये किसने कहा था? इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है सर अब्दुल कादिर। ये उनका कौल है उनकी नज़्म शिकवा के बारे में। 14वां सवाल देखिएगा कि इकबाल की नज़्म शिकवा कौन सी बहर में लिखी गई है? और इसकी जो बहर है वो है बहरे रमल। 15वां सवाल आपको नज़र आ रहा होगा कि लफ्ज़ बुखल का मुतज़ाद क्या है? इसका दुरुस्त जो जवाब होगा वो है सराफ। 16वां सवाल देखिए कि हफीज़ जालंधरी के शेरी मजमूए नग़मे ज़ार के दिबाचे 2 दिबाचे हैं, बताइए दर्ज झैल में से बितरतीब किसने लिखे हैं? यानी वो 2 दिबाचे लिखने वाले कौन कौन हैं? इसका जो दुरुस्त
جواب ہے وہ آپشن الف ہوگا، یعنی پطرس اور ایم ڈی تاثیر نے ان کے دیباچے لکھے ہیں۔ 17واں سوال دیکھیں کہ تف نہ کرنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ذرا سی بھی توجہ نہ دینا۔ اس کے بعد 18واں سوال ہے کہ کس افسانہ نگار نے اپنے افسانوں میں مذہبی اساطیر کا استعمال کثرت سے کیا؟ اس کا درست جواب ہے انتظار حسین۔ 20واں سوال دیکھیں کہ امطل کا کردار کن دو مشہور ناول میں مشترک ہے؟ اب یہ کردار جو ہے دو ناول میں موجود ہے، اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے جنت کی تلاش اور راجہ گدھ۔ یہ کردار ان دونوں میں موجود ہے۔ سوال نمبر 21 دیکھیے گا کہ مجید امجد کے شعری مجموعے شب رفتہ کا انتساب کس کے نام ہے؟ اس کا درست جواب ہے صبح نو کے نام۔ 22واں سوال شب رفتہ کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے 4، یعنی شب رفتہ کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 23واں سوال دیکھیں کہ درج ذیل میں سے کس کتاب کا دیباچہ حرف اول کے عنوان سے منظوم دیباچہ ہے، یعنی منظوم ہے، اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے شب رفتہ۔ 24واں سوال دیکھیں کہ کس شاعر نے اپنی شاعری حیت کے مختلف تجربے کی، اپنی شاعری میں حیت کے مختلف تجربے کیے ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے مجید امجد۔ 25واں سوال دیکھیں، اور 25واں سوال یہ ہے کہ درج ذیل میں سے کون سی صنف 8 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے ترائلے۔ درست جواب ترائلے ہوا۔ اس کے بعد 26واں سوال دیکھیں کہ شام شیر یاراں مشتاق احمد یوسفی کی کتاب ہے، بتائیے اس میں مضامین کی تعداد کتنی ہے؟ اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے 21، یعنی اس میں ان کے 21 مضامین شامل ہیں۔ سوال نمبر 27 ہے کہ نون میم راشد کا تعلق درج ذیل میں سے کس تحریک سے تھا؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے خاکسار تحریک۔ 28واں سوال دیکھیں کہ درج ذیل میں سے شمس الرحمن فاروقی کا افسانوی مجموعہ کون سا ہے؟ اور ان کا جو افسانوی مجموعہ ہے وہ ہے سوار۔ اس کے بعد 29واں سوال دیکھیں، آگ بجھی ہوئی ادھر ٹوٹی ہوئی طناب ادھر، کیا خبر اس مقام سے گزرے ہیں کتنے کارواں؟ یہ کس کا شعر ہے؟ اس کا درست جواب ہے اقبال، یہ علامہ اقبال کا شعر ہے۔ 30واں سوال دیکھیں کہ درج بالا شعر سے اصغر ندیم سید نے اپنے ایک ناول کا عنوان جو ہے وہ مستعار لیا تھا، بتائیے ان کا ناول کون سا ہے؟ اور اس کا جو درست آپشن ہے وہ ہے جیم آپشن، یعنی ٹوٹی ہوئی طناب ادھر۔ 31واں سوال ہے کہ گالی گلوچ ننگ دھڑنگ گرامر کی روح سے کیا ہے، یعنی کس کی مثالیں ہیں؟ اس کا درست جواب ہے تاب مومل۔ 32واں سوال ہے کہ درج ذیل میں سے کس خود نوشت سوانح عمری کے دیباچے کا عنوان سر بازار می رقصم ہے؟ اس کا درست جواب ہے نشان جگر سختہ، جو کہ ڈاکٹر سلیم اختر کی خود نوشت سوانح عمری ہے۔ 33واں سوال دیکھیے کہ قدرت اللہ شہاب نے کس کے کہنے پر شہاب نامہ جو ہے وہ لکھا تھا؟ درست جواب اس کا ہے ابن انشا، یعنی ابن انشا کے کہنے پر انہوں نے جو ہے وہ شہاب نامہ کو لکھا تھا۔ 34واں سوال ہے کہ مشہور نقاد اور محقق عبادت بریلوی کا اصل نام کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے عبادت یار خان۔ درست جواب ہے عبادت یار خان۔ 35واں سوال دیکھیں کہ وقت پیری شباب کی باتیں ایسی ہیں جیسے خواب کی باتیں، کس کا شعر ہے؟ یہ ذوق کا شعر ہے۔
36واں سوال ہے کہ وَيَبْ کا وجہ ربو کا فیض کی نظم ان کے کس شعری مجموعے میں شامل ہے؟ اس کا درست جواب ہے میرے دل میرے مسافر۔ 37واں سوال دیکھیں، فیض نے اپنے شعری کلیات سارے سخن ہمارے کا عنوان کس کے کہنے پر رکھا؟ درست جواب ہے احمد فراز۔ 38واں سوال، ایس ٹی کولرج نے تخیل کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے 2، یعنی آپشن الف۔ 39واں سوال ہے، تہذیب نسواں اخبار 1858 میں مولوی ممتاز علی نے جاری کیا، بتائیے اس کی نوعیت کیا تھی؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے ہفت روزہ، یعنی یہ ہفت روزہ تھا۔ 40واں سوال دیکھیں کہ رسالہ سہیلی درج ذیل میں سے کون نکالا کرتے تھے؟ اس کا درست جواب ہے راشد الخیری۔ 41واں سوال، اردو انشائیہ کے ابتدائی نقوش کس کی کتاب ہے؟ اس کا درست جواب ہے لطیف ساحل۔ 42واں سوال دیکھیں کہ کس افسانہ نگار کے افسانے تلخ حقیقت نگاری کی مثال ہیں؟ درست جواب ہے منٹو۔ 43واں سوال دیکھیے گا 43، سوال نمبر 43، مصروف عورت، آدھی عورت، زوال پسند عورت کس کے افسانے ہیں؟ اس کا درست جواب ہے خالدہ حسین۔ سوال نمبر 44 دیکھیں، 1969 سے باقاعدہ شائع ہونے والا ادبی جریدہ درج ذیل میں سے کون سا ہے؟ اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے تخلیق۔ یہ لاہور سے شائع ہوتا ہے اور 1969 سے باقاعدہ جو ہے یہ شائع ہو رہا ہے۔ 45واں سوال اور اس ماڈل پیپر کا آخری سوال یہ ہے کہ اردو ادب میں تخلیق کی تنقید کی پہلی اور منفرد مثال ہے، یعنی کون سی ہے؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے مقدمہ شعر و شاعری۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو جو ہے آپ کے لیے سود مند رہی ہوگی، اور دوسری بات، اگر یہ سلسلہ آپ کو پسند آیا ہے تو اپنی رائے ضرور دیجیے کمنٹ کی صورت میں، تاکہ میں اس کو پھر آگے جاری رکھ سکوں۔ اور یہ بالکل فریش جو ہیں یہ اردو ماڈل پیپرز ہیں جو میں نے کچھ عرصہ پہلے جو ہے تیار کرنا شروع کیے تھے، اور ساتھ ساتھ ان کو تیار بھی کر رہا ہوں۔ تو ویڈیو کو لائک اور جو ہے شیئر ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ کی صورت میں اپنی جو ہے رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جو ہے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔